قرآن میں جو بیان ہے، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. میں نے کب کہا کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان کریں؟ کوئی نہیں مانتا ہے، ہم نے کبھی زبردستی نہیں. کوئی ان کی گردن پہ بندوق نہیں رکھ دی کہ کلمہ پڑھو ورنہ مار دیں گے. ایسا کبھی کیا؟ اونچی کبھی سنا؟ قرآن کریم پڑھا، کتنے لوگ قرآن کو سن کر مسلمان ہو گئے. نبی پاک کا ذکر ہوا. آج بھی کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کا سینہ روشن ہو رہا ہے اور وہ ایمان لا رہے ہیں. زبردستی نہ مسلمان کیا گیا نہ کوئی ہوا. ذہن میں بٹھا لیں، جبرن زبردستی کوئی مسلمان کیا گیا نہ کوئی ہوا. جتنے بھی ایمان لائے ہیں وہ سچائی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اونچی کہیے، ذرا زور سے. بار بار کہلوایا ہے تاکہ آپ توجہ دیں. اللہ سچ اور حق، نبی سچ اور حق، قرآن سچ اور حق. تو جو بھی آئے ہیں ایمان میں وہ حق اور سچ کی وجہ سے آئے ہیں. ان پر سچ آشکار ہو گیا، انہوں نے قبول کر لیا. جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ دل کے اندھے ہیں، وہ ضد والے ہیں، ہٹ درمی والے ہیں. ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ، قبول کرنے والا دل نہیں ہے. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا، نہ کوئی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بزرگوں کے واقعات سناؤں. ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب قبلہ کا پیر خانہ. پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، حضرت کا وصال پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا. 1928 یا 27 کی بات ہے. حضرت سفر کر رہے تھے ٹرین پر، ریل کہتے ہیں نا. پلیٹ فارم پر ایک لڑکا نظر آیا، سکھ جانتے ہیں، نوجوان لڑکا تھا سکھ. حضرت صاحب کی نظر اس پر پڑی، حضرت میاں شیر محمد صاحب کی نظر اس پر. حضرت کے منہ سے نکلا، یہ چہرہ تو مسلمانوں والا ہے. صرف اتنا جملہ کہ یہ چہرہ تو مسلمانوں والا ہے. حضرت یہ کہہ کہ ڈبے میں جو بوگی تھی اس میں لے جا کر تشریف لے گئے، بیٹھ گئے جا کر. وہ لڑکا جو ہے وہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، بھول گیا اس نے کدھر جانا تھا، کیا کرنا تھا. وہ بھی اسی ڈبے میں آ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا، مجھے کلمہ پڑھاؤ. میں بتانا چاہتا ہوں صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا کیونکہ اللہ والے مولانا روم نے کہا نا، گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ اللہ والوں کی زبان، کیا اللہ خود فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. وہ نکلا جا کے سیدھا لگا یا نہیں لگا؟ میں نے آپ کو یہ بات بھی حضرت کی سنائی ہوئی ہے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں اندازہ ہو آپ کو دین کیسے پھیلا ہے. شرخ پور شریف میں مرید تھے ایک صاحب، ان کا بیٹا باہر سے آیا، وہ اس کو لے کر آئے، چل تجھے اپنے پیر صاحب سے ملاؤں. بیٹے کو لا کر انہوں نے حضرت صاحب سے کہا، حضرت جی یہ نماز نہیں پڑھتا. میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھ، یہ نماز نہیں پڑھتا. حضرت صاحب نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا، لڑکے سے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے بالکل سچ سچ بول دیا، جی میرا جی نہیں کرتا. میرا جو تھا اس کے من میں اس نے بول دیا. حضرت صاحب نے دور سے یہ کلمے کی انگلی اس کے دل کی طرف کر کے فرمایا، پڑھا کرو، جی لگے گا بھی، جی کرے گا بھی. صرف انگلی کی اس کے دل کی طرف، پڑھا کرو جی لگے گا.
جی کرے گا، اتنا فرمایا اور کچھ زیادہ تفصیل نہیں۔ وہ باپ بیٹا ان کے پاس اس زمانے میں بھی گاڑی تھی، سفر کر کے آئے تھے فیروز پور چھاونی سے، وہ گاڑی میں بیٹھے چلے، وہ بیٹا جو نماز پڑھتا نہیں تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، راستے میں اذان کی آواز آئی، گاڑی چل رہی ہے، اذان کی آواز آئی، وہ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان نماز نہ پڑھ لے۔ آپ اندازہ کریں باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ گاڑی روکی، نماز پڑھی، سارا دن سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے گھر پہنچے جب تو باپ تو اپنی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، بیٹا ساری رات مصلی پہ۔ باپ نے کہا کچھ آرام کر لے، ان کا نماز میں ہی جی لگا ہوا ہے، جی کرتا نماز ہی پڑھے جاؤں۔ تو بولے ایسے اثرات جب ہوں گے تو کیا کہیں گے زبردستی مسلمان کیا؟ نبی پاک کا خلق، نبی پاک کی رحمت، پھر ان کی برکت سے ان کی امت کے اولیاء صلحاء، ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی، تو اسلام کو اس طرح جبرن نہیں منوایا گیا کہ نہیں جی مسلمان ہونا ہے، تو دین میں ایسی بات نہیں۔ اب جو مسلمان ہو گئے دل سے ان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بڑے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھ رہا سمجھ لیں کہیں اندر کی حالت درست نہیں۔ اب یہ اندر کی حالت درست کیوں نہیں ہوتی، آپ کے لیے یہ بھی سوال ہوگا، اس کا بھی جواب دے دوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کوئی اور شغل کمانے کے لیے، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ جائز کام آپ کر رہے ہیں اور اس کو جس طرح کرنا چاہیے ویسے کر رہے ہیں، مثلا نوکری کر رہے ہیں، نوکری کا ٹائم پورے کا پورا آپ دیتے ہیں اور پوری توجہ سے صحیح کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آدھا ٹائم تو آپ نے گپوں میں گزار لیا، ادھر ادھر گھومنے میں گزار لیا، چائے پینے میں گزار لیا، لوگوں کو تنگ کرنے میں گزار لیا، نہ، صحیح کام کیا، پورا وقت کیا ہے تو آپ کی کمائی حلال ہے۔ اگر آپ نے پورا وقت کام نہیں کیا، وقت ضائع کیا ہے، آپ نے لوگوں کو سہولت نہیں پہنچائی، جو ڈیوٹی تھی آپ کی وہ نہیں کی، تو آپ کی تنخواہ حلال ہوئی؟ آواز آئے تو بتائیے پھر اس کمائی سے آپ کے اندر کیا مزاج آئے گا؟ پھر جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب حلال گوشت لیتے ہیں، آپ کو جو گوشت مل رہا ہے وہ واقعی حلال ہے، صحیح طرح ذبح کیا گیا ہے، حلال جانور کا ہی ہے، یا مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے؟ آپ نے پوری اپنے آپ کو اس طرح رکھا کہ کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ آپ چیزیں لا رہے ہیں، آپ چیزوں میں ان کے اجزاء نہیں پڑ رہے ہیں، آپ کے اندر کیا جا رہا ہے؟ کمائی حلال نہیں ہے، جو غذا جا رہی ہے وہ پوری طرح حلال نہیں ہے، تو بتائیں پھر اندر قوت کہاں سے آئے گی؟ ایمانی قوت کہاں سے آئے گی؟ میں ایک باتیں کر رہا ہوں کڑوی۔ آپ نے 10 روپے کا ایک کپڑا لیا، سمجھانے کی بات ہے، 10 روپے کا کپڑا کیا رومال نہیں ملتا چھوٹا؟ آپ نے 10 روپے کا کپڑا لیا، اس میں 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ اس میں حلال کا نہیں ہے، وہ کپڑا آپ کے لیے ثواب نہیں ہے، عذاب ہے، کیونکہ اس میں دوسری چیز مل گئی، اس نے سارے کو خراب کر دیا۔ آپ نے تنخواہ لی ہے، اس میں رشوت کی کمائی شامل ہو گئی، سب حرام ہو گیا، بتہ لے لیا، سب حرام ہو گیا، کسی کا حق مار لیا، سب غلط ہو گیا۔ تو ہم سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اپنی کمائی کو بھی دیکھو، اپنی غذا کو بھی دیکھو، اپنی صحبت بھی دیکھو، کہاں دل لگتا ہے؟ مسجد میں دل لگتا ہے، اللہ والوں کے پاس دل لگتا ہے، یا غلط چیزوں میں دل لگتا ہے؟ اکیلے میں جب آپ ہوتے ہیں نا، اکیلے میں آپ کا کیا جی چاہتا ہے، اس وقت آپ کو اپنی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کہ کہاں آپ کا دل لگ رہا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا جی اثر نہیں، پہلے لوگ ایسے تھے، تو ان کی چیزیں دیکھو نا، ان کی کمائی حلال، ان کی غذا حلال، ان کے شوق، ان کی باتیں۔ ہم آج دیکھیں کہ ہمیں رغبت، زیادہ رجحان، دھیان کدھر ہے؟ میلان کدھر ہے ہمارا؟
اس کی وجہ سے پھر ہم پر اثر نہیں ہوتا. وہ 7ویں پارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی آپ دیکھو گے ایمان والوں کو جب قرآن پڑھا جائے گا، وہ قرآن سنیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اللہ کا کلام ان پر اثر کرتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم تو بلکہ چینل بدل دیتے ہیں. تو اندر کا حال درست نہیں. اور یہ کیوں بگڑتا ہے؟ ضمیر کیوں سو جاتا ہے؟ اندر خون میں اگر کوئی بھی غلط آمیزش ہو گئی تو پھر وہ اپنا کام دکھاتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. ایک شخص ہے، اس کی زبان گندی، گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور پھر کہے کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، تو کر جو رہا ہے وہ اس کو بھی تو دیکھ. اور جن کی دنیا بدلی، کیسے بدلی؟ نبی پاک کی ایک نگاہ ہوئی، کیا بدلا ہے؟ آپ واقعات سنتے ہیں. پھر اولیاء، میں نے ابھی آپ کو 1-2 واقعات سنائے. میرے اپنے پیر و مرشد کا سچا واقعہ کتنی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا. اکاڑا شہر، جو جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں، شیر شاہ سوری نے جو سڑک بنائی تھی، پاکستان والوں نے اس کا نام جی ٹی روڈ، گرانڈ ٹرنک روڈ رکھ دیا. اکاڑا سے 3 میل کے فاصلے پر لاہور جاتے ہوئے حضرت کرما والا آپ کے نام سے ریلوے اسٹیشن بھی ہے، حضرت کی وہ بستی ہے. یہ بات آج سے کوئی 60 سال پہلے کی، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی 60-70 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. منڈ کمری، جس کا اب نیا نام ساہیوال، اکاڑے سے تقریباً 25-30 میل کے فاصلے پر وہ شہر ہے. اکاڑا میں ایک کسی مالدار شخص کی شادی تھی، اس کے گھر میں اس کی بچی کی شادی تھی. ساہیوال میں رہنے والے شخص کو اس سے دشمنی تھی. اس نے کرائے کے لوگ، جن کو آپ غنڈے، بدمعاش، معاش کہتے ہیں گزر بسر کو، جو بری بسر کریں ان کو بدمعاش کہتے ہیں، غلط کریں تو. اس نے کرائے کا ایک بندہ لیا. اس زمانے میں گاڑیاں اتنی عام نہیں تھیں، رونقیں اتنی نہیں تھیں، اور یہ کھمبے بجلی وغیرہ اتنا سلسلہ نہیں تھا. اس بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اس کے گھر سے لڑکی اٹھانی ہے، ایک رات کے لیے لڑکی اٹھانی ہے، لڑکی کو کچھ کہنا نہیں، اور صبح لڑکی چھوڑ دینی ہے. اگلے کے لیے اتنی بات ہی بہت بدنامی ہو جائے تو پھر رہ کیا جائے گا پیچھے؟ عزت نہ رہی تو کیا رہ جائے گا؟ صحت نہ رہی، کچھ نہیں گیا. دولت نہ رہی، کچھ نہیں گیا. عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. آپ کے ہاں بھی یہ کہاوت. تو اس نے اس شخص کو بدلہ لینا تھا یا اس کو تنگ کرنا تھا، یہ کہا کہ لڑکی اٹھانا، اور لڑکی اٹھا کے بعد میں صبح چھوڑ دینا. اب یہ کام اس نے پیسے دے دیے اس شخص کو. میں اس شخص کا نام نہیں لے رہا. میں نے اس کو خود دیکھا بعد میں، جب اس کا ذکر سنا. میں نے نام نہیں لے رہا، ان کی اولاد یا کوئی سنے تو شاید ان کو عجیب لگے. اس شخص نے پروگرام بنایا، وہ ساہیوال سے، منڈ کمری سے گاڑی پر اکاڑا آ گئے. اپنی کار تھی ان کے پاس. ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا کہ اگر ہم شہر میں جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، پہچان ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اندازہ تو ہوتا ہے لوگوں کو. تو اندھیرا ہونے دو، اندھیرا ہونے کے بعد شہر میں جائیں گے. ان کا یہ اب آ گئے ہیں تو یہ وقت کہاں گزاریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا قریب میں آستانہ ہے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کا، تو وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کھانا بھی ملتا ہے. وہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی فوراً کھانا دے دیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیں گے، اندھیرا بھی ہو جائے گا تو پھر بستی میں آ جائیں گے. وہ لوگ آ گئے. نماز تو انہوں نے پڑھی نہیں، کھانے کھانے والوں میں بیٹھ گئے. حضرت صاحب کھانے کی نگرانی خود فرماتے تھے. سنت کے مطابق بٹھانا، کھانا دیکھنا کہ صحیح مل رہا ہے، سب کو نہیں مل رہا. بڑا لذیذ سادہ سا کھانا ہوتا تھا، لیکن اتنا لذیذ کہ بندہ ڈبل کھاتا تھا، برکت ہوتی تھی.
حضرت صاحب کھانا جب لگ گیا، لوگ کھانے لگ گئے، اسی شخص کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو ڈاکہ ڈالنے آیا تھا، وہ جس کو آپ بدماش یا غنڈہ اس زبان میں جو بھی کہتے ہیں، اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے کندھے پہ۔ اور لانگری جو کھانا تقسیم کر رہا تھا اس کو فرمایا اس کے برتن میں زیادہ ڈال دے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے، اس نے بڑی، بس اتنا جملہ کہہ کے حضرت صاحب آگے چلے گئے۔ وہ کھانا بھول گیا، حضرت نے ہاتھ رکھ دیا تھا نا، جو کام کرنا تھا وہ کر دیا تھا، وہ کھانا بھول گیا، اس کے آنسو بہنے لگ گئے۔ ساتھیوں نے کہا اور کیا ہو گیا؟ وہ روئے جائے، پھر اس کی کیفیت بدلی، زیادہ رونے لگ گیا۔ وہ دوسروں نے کھانا کھا کے اس کو کہا چل، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا۔ اگلوں نے کہا یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ کافی دیر انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے کہا جب نہیں کر رہا ہے تو چلو ہم چاہتے ہیں۔ وہ ہٹ گئے، وہیں بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، 24 گھنٹے روتا رہا۔ اگلے دن تک وہ روتا ہی رہا، وہاں تڑپتا رہا۔ صفائی ہو گئی، صفائی، جیڑا رویا اودا کام ہویا، جو روتا ہے اس کا کام صفائی ہو گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اس کے بعد ایسی دنیا بدلی اس کی، وہ تہجد گزار ہو گیا۔ فرض واجبات تو یہ اللہ والے اللہ کی عطا سے اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ اندر کا حال ہی برا ہے، آرام کھا رہے ہیں، تو بتائیں پھر کہاں سے وہ چیزیں آئیں گی؟ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہوا یا نہیں ہوا؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہزاروں باتیں دیکھی ہیں، تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے تو میرا گواہ، میں تیرا گواہ۔ اب آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ ایک انسان ایمان والا ہو تو قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ جی طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر لوگوں کو افیونی بنا دیا گیا، وہ کوئی ہوں گے تمہارے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہ کوئی نشہ کرے تو ولی ہو سکتا، اونچی کہہ دیں نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ جو نشہ کرتا ہے اس کا ولی ہونے سے کیا تعلق؟ وہ ولی اللہ نہیں۔